السلام علیکم ویورز، آج ہم آپ کو کراچی کے بارے میں بتائیں گے۔ کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر اور صنعتی، تجارتی، تعلیمی، مواصلاتی و اقتصادی مرکز ہے۔ کراچی دنیا کا چھٹا بڑا شہر ہے۔ کراچی پاکستان کے صوبہ سندھ کا دارالحکومت ہے۔ شہر دریائے سندھ کے مغرب میں بحر عرب کے شمالی ساحل پر واقع ہے۔ پاکستان کی سب سے بڑی بندرگاہ اور ہوائی اڈہ بھی کراچی میں قائم ہے۔ کراچی 1947 سے 1960 تک پاکستان کا دارالحکومت بھی رہا ہے۔ موجودہ کراچی کی جگہ پر واقع قدیم ماہی گیروں کی بستی کا نام ماہی کولاچی تھا، جو بعد میں بگڑ کر کراچی بن گیا۔ انگریزوں نے 19ویں صدی میں اس شہر کی تعمیر و ترقی کی بنیادیں ڈالی۔ 1947 میں پاکستان کی آزادی کے وقت کراچی کو نو موضع مملکت کا دارالحکومت منتخب کیا گیا۔ اس وجہ سے شہر میں لاکھوں مہاجرین کا دخول ہوا۔ پاکستان کا دارالحکومت اور بین الاقوامی بندرگاہ ہونے کی وجہ سے شہر میں صنعتی پورے پاکستان سے لوگ روزگار کی تلاش میں کراچی آتے ہیں، اور اس وجہ سے یہاں مختلف مذہبی، نسلی اور لسانی گروہ آباد ہیں۔ کراچی کو اس وجہ سے چھوٹا پاکستان بھی کہتے ہیں۔ ان گروہوں کی باہمی کشیدگی کی وجہ سے 80 اور 90 کی دہائیوں میں کراچی لسانی فسادات، تشدد اور دہشت گردی کا شکار رہا۔ بگڑتے ہوئے حالات کو سنبھالنے کے لیے پاک فوج کو بھی کراچی میں مداخلت کرنی پڑی۔ 21ویں صدی میں تیز قومی معاشی ترقی کے ساتھ ساتھ کراچی کے حالات میں بہت تبدیلی آئی ہے۔ کراچی کے امن امان کی صورتحال کافی بہتر ہوئی ہے اور شہر میں مختلف شعبوں میں ترقی کی رفتار میں بہت اضافہ ہوا ہے۔ کراچی دریائے سندھ کے دہانے کی شمالی حد پر واقع ہے۔ شہر ایک قدرتی بندرگاہ کے گرد وجود پایا۔ کراچی 52 ڈگری 24 ڈگری شمالی اور 67 ڈگری مشرق پر واقع ہے۔ قدیم یونانی کراچی کے موجودہ علاقے سے مختلف ناموں سے واقف ہیں۔ کروکالا، جہاں سکندر اعظم وادی سندھ میں اپنی مہم کے بعد اپنی فوج کی واپسی باب الروانگی کی تیاری کے لیے خامزن ہوا۔ بندر ممکنہ کراچی کی بندرگاہ سے نزدیک جزیرہ منٹورا، جہاں سے سکندر کا سپہ سالار نیارکھوس واپس اپنے وطن روانہ ہوا، اور وارپارکون، جو ہندوستانی یونانیوں کی باختری مملکت کی بندرگاہ تھی۔ اس کے علاوہ عرب اس علاقے کو بندرگاہ دبیل کے نام سے بھی جانتے تھے، جہاں سے محمد بن قاسم نے 1712 میں اپنی فتوحات کا آغاز کیا۔ برطانوی تاریخ دان ایلیٹ کے مطابق موجودہ کراچی کے چند علاقے اور جزیرے منٹورا دبیل میں شامل تھے۔ موجودہ نام کراچی سے پہلے کراچی کو مکران بلوچستان کے علاقے کولانچ کی ایک بلوچی مائی جو کولانچ سے ہجرت کر کے یہاں آباد ہوئی تھی، اس کی نسبت سے ماہی کولاچی کے نام سے جانا جاتا تھا، جس کی تمام تر آبادی بلوچ تھی۔ ماہی کولاچی سے بعد میں کولاچی اور بگڑ کر انگریزوں کے دور میں کراچی ہو گئی۔ 1772 کو مائی کولاچی کو مسقط اور بحرین کے ساتھ تجارت کرنے کے لیے بندرگاہ منتخب کیا گیا۔ اس کی وجہ سے یہ گاؤں تجارتی مرکز میں تبدیل ہونا شروع ہو گیا۔ مائی کولاچی میں بلوچوں کے علاوہ ہمسایہ علاقوں کی کمیونٹی بھی بڑی تعداد میں بس گئی۔ بڑھتے ہوئے شہر کی حفاظت کے لیے شہر کی گرد و فصل بنائی گئی اور مسقط سے یہ توپیں درآمد کر کے شہر کی فصل پر نصب کی گئی۔ فصل میں 2 در تھے۔ بلوچی میں در گیٹ کو کہتے ہیں۔ ایک در گیٹ کا رخ سمندر کی طرف تھا، اس لیے اس کو بلوچی میں خادر، سندھ میں خاروا کہا جاتا ہے۔ دوسری در گیٹ کا رخ لیاری ندی کی طرف تھا، اس لیے اس کو بلوچی میں مٹھادا، سندھ میں مٹھودود کہا جاتا تھا۔ 1795 تک کراچی کولاچی خان قلات کا مملکت کا حصہ تھا۔ اس سال سندھ کے حکمران اور خان قلات کے درمیان میں جنگ چھڑ گئی اور کراچی پر سندھ کی حکومت کا قبضہ ہو گیا۔ اس کے بعد شہر کی بندرگاہ کی کامیابی اور زیادہ تر بڑے ملک کی تجارت کا مرکز بن جانے کی وجہ سے کراچی کی آبادی میں اضافہ ہوا۔ اس ترقی نے جہاں ایک طرف کئی لوگوں کو کراچی کی طرف کھینچا، وہاں انگریزوں کی نگاہیں بھی شہر کی طرف کھینچ لی۔ انگریزوں نے 3 فروری 1839 کو کراچی کے شہر پر حملہ کیا اور اس پر قبضہ کر لیا۔ 3 سال کے بعد شہر کو برطانوی ہندوستان کے ساتھ منسلک کر کے ایک ضلع کی حیثیت دے دی۔ انگریزوں نے کراچی کی قدرتی بندرگاہ کو دریائے سندھ کی وادی کا اہم تجارتی مرکز بنانے کے لیے شہر کی ترقی پر اہم نظر رکھی۔ برطانوی راج کے دوران میں کراچی کی آبادی اور بندرگاہ دونوں بہت تیزی سے بڑھے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے دوران کراچی میں 21ویں نیٹو انفینٹری نے 10 ستمبر کو مغل فرمان بہادر شاہ ظفر سے بیعت کر لی۔ انگریزوں نے شہر پر دباؤ قبضہ کر لیا اور بغاوت کا سر کچل دیا۔ 1876 میں کراچی میں بانی پاکستان محمد علی جناح کی پیدائش ہوئی۔ اس وقت تک کراچی ایک ترقی یافتہ شہر کی صورت اختیار کر چکا تھا، جس کا انحصار شہر کے ریلوے اسٹیشن بندرگاہ پر تھا۔ اس دور کی اکثر عمارتوں کا فن تعمیر کلاسیکی برطانوی نو آبادیاتی تھا، جو برصغیر کے اکثر شہروں سے مختلف ہے۔ ان میں سے اکثر عمارتیں اب بھی موجود ہیں اور سیاحت کا مرکز بنتی ہیں۔
इसी दौर में कराची के अदबी तालीमी और तहजीबी सरगर्मियों का मरकज भी बना रहा। कराची आहिस्ता आहिस्ता एक बड़ी बंदरगाह के गिर्द एक तिजारती मरकज बनता गया। 1880 की दहाई में रेल की पटड़ी के जरिए कराची को बाकी हिंदुस्तान से जोड़ा गया। 1881 में कराची की आबादी 73,500 थी। तक 1891 में 1,05,199 और 1901 में 1,15,407 तक बढ़ गई। 1899 में कराची का मशरक़ी दुनिया का सबसे बड़ा गंदम की दरामद का मरकज था। जब 1911 में बरतानवी हिंदुस्तान का दारुल हुकूमत दिल्ली बना तो कराची से गुजरने वाले मुसाफिरों की तादाद बढ़ गई। 1936 में जब सिंध को सूबा की हैसियत दी गई तो कराची को इस दारुल हुकूमत मुंतखब किया गया। 1947 में कराची को पाकिस्तान का दारुल हुकूमत मुंतखब किया गया। इस वक्त शहर की आबादी सिर्फ 4 लाख थी। अपनी नई हैसियत की वजह से शहर की आबादी में काफी तेजी से इजाफा हुआ और शहर खत्ते का एक मरकज बन गया। पाकिस्तान का दारुल हुकूमत कराची से रावलपिंडी और फिर इस्लामाबाद मुंतकिल हुआ तो लेकिन कराची अब भी पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर और सनती तिजारती मरकज है। कराची 1980 और 1990 की दहाइयों में तशद्दुद, सियासी और समाजी हंगामा आराई और दहशत गर्दी का शिकार बना रहा। मौजूदा दहाई में कराची में अमन और अमान की सूरत हाल काफी बेहतर हुई है और इस वजह से शहर में बहुत तरक्की हुई है। अब भी कराची में तरक्याती काम बहुत तेजी से जारी है। इसके साथ साथ कराची एक आलमी मरकज की शक्ल उभर रहा है। कराची जनूबी पाकिस्तान में बहरे अरब के अहम शुमाल में वाक़ शहर का रकबा 3,527 मरबा किलोमीटर है। ये एक नाहमवार मैदानी इलाका है जिसकी शुमाली और मगरबी सरहदें पहाड़ियाँ हैं। शहर के दरमियान में से 2 बड़ी नदियाँ गुजरती हैं, मलीर नदी और लियारी नदी। इसके साथ साथ शहर से कई और छोटी बड़ी नदी नाले गुजरती हैं। कराची की बंदरगाह शहर के जनूब मगरब में वाक़ है। चूँकि बंदरगाह हर तरफ से ज़मीन से घिरी हुई है इसलिए इसको एक बहुत खूबसूरत कुदरती बंदरगाह समझा जाता है। साहिल समंदर पर वाक़ होने की वजह से शहर का मौसम बहुत मुतदिल है। शहर में बारिशें कम होती हैं। साल में औसतन 250 मिलीमीटर जिनका ज़्यादातर हिस्सा मानसून में होता है। कराची में गर्मी अप्रैल से अगस्त तक बाकी रहती है और इस दौरान में हवा में नमी का तनासुब भी ज़्यादा रहता है। नवंबर से फरवरी शहर में मौसम सरमा माना जाता है। दिसंबर और जनवरी शहर में सबसे ज़्यादा आराम का मौसम के महीने हैं। इस वजह से शहर में इन्हीं दिनों में सबसे ज़्यादा तकरार सियाहत होती है। इस शहर का आम तौर मौसम सरमा ज़्यादातर वास्ता नहीं पड़ता। यहाँ का मौसम गर्म मरतूब ही रहता है। लेकिन 21 जनवरी 1934 में कराची वालों ने एक ऐसा दिन देखा जब कराची का दर्जा हरारत 0 डिग्री हो गया था। आज हमने कराची के बारे में जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जो लोग न्यू हैं वो मेरे चैनल फाक राव को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली मेरी मज़ीद वीडियो देख सकें।